السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہماری مورتیوں کو کنڈم کرتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ مورتی پوجا صحیح نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ ایک ہی اللہ ہے، اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ تو محمد یہ تو بتاؤ تمہارا اللہ جس کے تم اتنے گن گاتے ہو وہ اللہ کیسا ہے؟ کیا وہ اللہ سونے سے بنا ہوا ہے؟ کیا وہ اللہ چاندی کا بنا ہوا ہے؟ کیا وہ اللہ کسی اور دھات سے بنا ہوا ہے؟ اور وہ اللہ کیسا ہے یہ بتاؤ۔ شاید وہ مشرکین مکہ یہ سمجھے تھے کہ ہم جس طریقے سے سونے اور چاندی کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، محمد جس اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اللہ بھی ان میں سے کسی نہ کسی جیسا ہوگا، یا تو سونے کا ہوگا یا چاندی کا ہوگا یا کسی اور دھات کا بنا ہوا ہوگا۔ انہوں نے شاید یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کا مطلب جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور اس سورت کے بڑے فضائل ہیں۔ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بھیجتے ہیں، اس لیے کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن ہے، یعنی اگر کوئی 3 سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو گویا اس نے پورا قرآن کیا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہو کہ ایسا ہے ہمارا اللہ۔ ہمیں بھی جاننا چاہیے، ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں۔ ورنہ ایک آدمی اگر اس کے سامنے سر جھکاتا رہے لیکن اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ وہ اللہ کیسا ہے تو اس کے سر جھکانے میں سر تو جھکے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ فرمایا قل کہ محمد آپ ان مورتی پوجا کرنے والوں سے جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، قل آپ ان سے کہہ دو هو اللہ احد، وہی اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا پارٹنر نہیں ہے۔ یعنی جیسے تم مورتی پوجا میں ہزاروں لوگ کہ بارش کا خدا الگ، اسی طریقے سے روزی اور پیسوں کی دیوی اور دیوتا الگ، اور اسی طریقے سے اگر تمہیں سنتان چاہیے تو وہ الگ، تو اس طریقے سے تم جو الگ الگ مورتیوں کو پوجتے ہو، ان الگ الگ مورتیوں کو پوجنے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام جس اللہ کو ماننے کا کہتا ہے احد، وہ اللہ ایک ہے، ممکن ہی نہیں کہ کوئی دوسرا ہو۔ اس کے بعد آگے قرآن نے کہا اللہ الصمد، کہ پیغمبر یہ بھی کہہ دو وہ اللہ بے نیاز ہے، اس اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معبود اور رب تو ایسا ہی ہونا چاہیے جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو، یعنی سمد اس کو کہا جاتا ہے کہ سارے دنیا کے انسان اور دنیا کی ہر چیز اس اللہ کی اس کو ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر سارے انسان اس اللہ کو نہ مانے، اس اللہ کے اللہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الصمد، کہ پیغمبر محمد آپ کہہ دو وہ اللہ بے نیاز ہیں، یعنی تم کو اس کی ضرورت ہے، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نہیں تھے تو بھی وہ اللہ تھا، تم نہیں رہو گے تو بھی وہ اللہ ہے۔ وہ کیا رب جس رب کو بندوں کی ضرورت ہو، اللہ محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ کہا اللہ الصمد۔ اس کے بعد قرآن نے کہا لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کی کوئی سنتان نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ جیسے عیسائی لوگ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ صاف کہا گیا لم یلد، اس کی کوئی نسل نہیں ہے، ولم یولد، اوپر کی طرف بھی اس کی کوئی نسل نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، دادا نہیں، نانا نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار اوپر کی طرف بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیٹا ہونا اور باپ ہونا یہ محتاجگی کی دلیل ہے۔ باپ کو بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وقت تک بیٹے کو باپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کی نیچے کوئی نسل ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی باپ اور دادا وغیرہ ہیں۔ لم یلد
वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस अल्लाह के बराबर कोई है ही नहीं। वो अल्लाह ऐसा है जो अकेला है, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो जितना रहम करने वाला उतना रहम करने वाला कोई नहीं है। बहरहाल ये अल्लाह का इंट्रोडक्शन है, ये हमारे खालिक और मालिक जिसने हमें पैदा किया है, ये उसका इंट्रोडक्शन है कि वो कैसा है। अफसोस की बात है कि आज के अक्सर इंसान नहीं जानते कि वो अल्लाह कैसा है, इसीलिए वो उन लोगों को पूछते हैं, उन लोगों की इबादत और वर्शिप करते हैं जो लोग मोहताज होते हैं, जिन लोगों को वो खुद बनाते हैं और उनको पूछते हैं। बहरहाल साफ साफ कहा गया कि वो अल्लाह ऐसा है कि वो एक है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, न उसका कोई बेटा है न उसका कोई बाप है, और उस अल्लाह के बराबर तो इन शॉर्ट ये है कि कोई है ही नहीं। बहरहाल ये है सूरह इखलास, जिसको हम नमाजों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, और किसी का इंतकाल हो जाता है जो पढ़कर इसाले सवाब करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा अल्लाह कैसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।